إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا خالق، مالک، رب اور پالنہار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس کائنات کے اندر پے در پہ بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی جناب اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام نازل ہو ان تمام نبیوں پر، خاص طور سے ہم سب کے آخری نبی
امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار بطحا نبی کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک علیہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع و عریض زمین پر قوموں اور مملکتوں کے اتار چڑھاؤ اور قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عبرتناک واقعات نظر آتے رہتے ہیں، اور انسانوں کی اکثریت ان سے یوں ہی سرسری طور پر گزر جاتی ہے، حالانکہ تمام مخلوقات ایک خالق کی اور تمام موجودات ایک موجد کی صریح طور پر نشاندہی کرتے ہیں۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی بھول اور یہ غفلت ہے کہ وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ ایک فیصلے کا ایسا دن آنے والا ہے جس میں اولین سے لے کر کے آخرین تک، شروع سے لے کر کے آخر تک سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے ایک جگہ، اور بارگاہ خداوندی میں اس کی بے شمار نعمتوں کے تعلق سے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اعمال کے مناسب سے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ نیک قرار دیے جانے پر جنت کے مستحق ہوں گے، اور برا قرار دیے جانے پر دوزخ کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں بھی جو واقعات اور جو حالات رونما ہوتے ہیں، جو حادثات رونما ہوتے ہیں، اگر اس پر بھی گہری نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اس میں بھی انسان کے اتار چڑھاؤ، انسان کی ترقی اور تنزلی، عروج و زوال ان کی اخلاقی بنیادوں پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت کی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ فَلَا تَتَوَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس بات کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، نقل کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو، تم اپنے پروردگار کے جناب میں توبہ استغفار کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کے دہانے کھول دیں گے، تمہاری قوت اور طاقت کو اور بھی بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَّلُوا مجرمین، اور مجرمین کی طرح تم منہ نہ پھیرا کرو، پیٹھ نہ پھیرا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، کیا آج ہم سب کے لیے آسمان کے دہانے بند نہیں کر دیے گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم گناہوں پر گناہیں کرتے جا رہے ہیں، آج ہم پوری طور پر گناہوں کے لت پت میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری طور پر مسلمان پوری دنیا میں اور خاص کر کے ہندوستان میں ذلیل اور رسوا ہیں، ذلت اور رسوائی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایک دور تھا
ایک وقت تھا مسلمانوں کا نام سن کر کے دنیا کانپ اٹھا کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے اور پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا یہ وہ دور تھا جس دور میں مسلمانوں سے پوری دنیا کانپتی تھی. مسلمانوں کا نام سن کر کے ایک دوسرے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مسلمانوں کا ایک ایسا خلیفہ گزرے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. قیصر و روم، قیصر و کسریٰ روم کی سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کے یہ لوگ بھی کانپ اٹھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب ان کے سامنے لیا جاتا، کہتے کہ عمر کا نام مت لو. عمر کا نام سنتے ہی ہمارے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے کاندھے، ہمارے پورا جسم ہل جاتا ہے. ان کا نام مت لیا کرو، کیونکہ شخصیت وہ تھی. انسان تو کیا، شیطان بھی ڈرتا تھا. معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے، ایک وہ دور تھا کہ شیطان انسانوں سے ڈرتا تھا، لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ انسان شیطانوں سے ڈرتا ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، یقیناً مسلمانوں نے بہت سالوں تک اس دنیا کے اندر حکومت کی ہے اور ان کا غلبہ تھا. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت و پستی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ آج ظلم و بربریت کی زندگی گزارنے پر پوری دنیا میں خاص کر ہندوستان کے مسلمان مجبور اور بے کس ہیں. آج پوری طور پر انہیں ستایا جا رہا ہے، آج انہیں پریشان کیا جا رہا ہے. آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں، آج ان کی حالت پر کوئی رونے والا نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان اتنا ذلیل ہو چکے ہیں، آج اتنی پستی کی طرف چلے جا چکے ہیں؟ کون سے اسباب ہے مسلمانوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان خامیوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جھانک کر کے ان خامیوں کو اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینکنے کی ضرورت ہے. میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا تھا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برا کرنا نہیں چاہتا، کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کی خود کی حالت نہ بدل لے. اور یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے پر اتر آئے، کسی قوم کو برباد کرنے پر اتر آئے، کسی قوم کو پوری طور پر تہس نہس کرنے پر آ جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. اور انسانوں کے لیے پھر اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار ثابت نہیں ہو سکتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، آج یہ حالت ہے مسلمانوں کی، آج یہ حالت ہے پوری دنیا کے لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سچ کہا ہے جو پوری طور پر سچ ثابت ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں جھانک کر کے دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، آج جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے. آج حالات ایسے ہیں کہ آج ہمارے لیے جینا دو بھر ہو گیا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا،
सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। कतरा कतरा जहर भरा है, कतरा कतरा मुहलिक है, सागर सागर जहर भरा है, कतरा कतरा मुहलिक है। यह सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है, पीते हैं। आज मुसलमानों की यह हालत है। मेरे इस्लामी भाइयों, वो कौन से ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से यह दुर्गत बनी हुई है? आइए चंद असबाब को मैं आपके सामने रखता हूं। यह जुमा का दिन है, जुमा का वक्त है, मुख्तसर तौर पर कुछ असबाब मैं आपके सामने रखता हूं, वरना असबाब इतने हैं कि कई घंटों बयान किया जाए खत्म नहीं हो सकता। पहला सबब, कुरान मजीद से दूरी, कुरान मजीद से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेना। आज मुसलमानों ने कलाम मजीद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, कुरान मजीद से दूरी इख्तियार कर ली है। हालांकि हम सब जानते हैं यह वो किताब है जो रूए जमीन पर सबसे मुकद्दस और बेहतरीन किताब है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कोई किताब नाजिल नहीं की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई किताब है तो वो कुरान मजीद है। जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने किताब हिदायत बना करके भेजा ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें, इस कुरान को पढ़ करके हिदायत हासिल करें। बल्कि कुरान मजीद के शुरुआत में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के मुतालिक बयान फरमाया, हुदल लिन्नास, यह कुरान लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन इंसानों ने और मुसलमानों ने इस हकीकत को फरामोश कर दिया और इतने अजीम तरीन नेमत का एहसान का बदला यह दिया कि आज कुरान हमारे घरों में ताकों की जीनत बनी हुई है, ताकों की जीनत बनी हुई है। आज हमारे घरों की जीनत बनी हुई है। आज कुरान पढ़ने और उसे सीखने का रिवाज पूरी तौर पर खत्म होता चला जा रहा है। यह कह दिया जा रहा है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो सबके सीखने और पढ़ने की बस की बात नहीं है, यह सिर्फ उलमा पढ़ते हैं। आप मुसलमान तो इस कुरान को समझना तो दूर की बात, बल्कि आज इस कुरान को पढ़ने का भी उलमा के साथ खास कर दिया गया है, जिसका नतीजा आज इस उम्मत का एक एक मुसलमान भुगत रहा है, देख रहा है। मुसलमानों, यही वह कुरान है जिस कुरान को अपना करके सहाबाए कराम ने बड़े बड़े जंगों को अपने हाथों में किया था। फतह नुसरत और कामयाबी ने उनकी कलमबोसी की थी। जहां भी गए वह उभरते गए, जिस चौराहे पर और जहां पर भी वो खड़े रहे कामयाबियों ने उनका इस्तकबाल किया। क्यों? वजह क्या है? उन्होंने इस कुरान को, इस मुकद्दस किताब को अपने सीने से लगा करके रखा था। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज मुसलमान जलील और रुसवा और बदनाम और मजलूमियत की जिंदगी गुजारने पर जो मजबूर है, उनमें से सबसे अहम और बड़ी सबब यह है कि आज हमने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज हमने कुरान को भुला दिया, आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, कुरान पर अमल करना हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की यह दुर्गत बनी हुई है। और इसी तरह से एक दूसरी वजह यह है कि मुहारम इलाही से इज्तनाब ना करना। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हम पर हराम करार दी हैं, उन चीजों से इज्तनाब ना करना है, उन चीजों से दूरी इख्तियार ना करना है, बल्कि पूरी तौर पर हराम कामों के अंदर मुलविस होने की वजह से आज मुसलमान जलील और रुसवा है और परेशान हाल है। एक इंसान हराम चीजों को क्यों अपनाता है जानते हैं? अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी 3 वजह बताई है। मुसलमान इंसान जो हराम चीजों को अपनाता है या हराम कामों का मुर्तकिब होता है, इसकी 3 वजह है। एक वजह तो यह है
कि ला इल्मी की बुनियाद पर हराम चीजों को अपनाता है, हराम चीजों को जो इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में वो नहीं जानता कि इस्लाम का इस बारे में क्या हुक्म है, हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, वो जानता नहीं है, इल्म नहीं है। बगैर इल्म की वजह से एक इंसान हराम चीजों को अपनाता है, यह एक सूरत है। और दूसरी वजह, जानते बूझते इल्म रखते हुए हराम चीजों को अपनाता है। एक मुसलमान जानता है शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूदी कारोबार, सूदी लेन देन हराम है, रिश्वत का लेन देन, रिश्वतखोरी हराम है, यह सारी चीजें जानता है, लेकिन इसके बावजूद इन कामों के अंदर एक मुसलमान आज मुलविस है। और तीसरी वजह, हीला और बहाने की वजह से हराम कामों का मर्तकिब होता है। हीला और बहाने की वजह से बहाने तलाश करते रहते हैं। इमाम साहब अगर ऐसा करे तो कैसा, अगर ये सूरत नहीं बनी तो फिर कैसा, अगर ये सूरत है अगर ऐसा किया जाए तो कैसा, हीले तलाश करते रहते हैं, बहाने तलाश करते रहते हैं। इसकी वजह से एक मुसलमान हराम काम के अंदर मुलविस होता है। मुसलमानों का यह काम नहीं है, मुसलमानों का यह सेवा नहीं है कि वो हराम काम के अंदर हीले और बहाने तलाश करे। हीले और बहाने तलाश करना यह मुसलमानों का सेवा नहीं है, यह तो बनी इसराइलियों का सेवा है, बनी इसराइल के लोगों का सेवा है। याद रख कीजिए, कुरान करीम को पढ़िए और मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से मना किया था, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इम्तिहान और एग्जाम उनके लिए था। आजमाइश के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हफ्ते के दिन ही मछलियों को ज्यादा भेजा करता था। बनी इसराइल के लोगों ने हीले और बहाने तलाश किए और हफ्ते के दिन साहिली समंदर पर जाकर गड्ढे खोद करके मछलियां पकड़कर उसमें रख दिया करते थे और इतवार के दिन जाकर के उन मछलियों को ला करके इस्तेमाल में लाते थे, खाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस हीले और इस बहाने और इस साजिश की बुनियाद पर कुरान करीम ने कहा वकूनू क़िरदतन खासीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस जुर्म के पादाश में उन्हें बंदर बना दिया और उनकी शक्लों को मस्ख करके बिगाड़ दिया। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर आज हम बाज नहीं आए और इन्हीं जैसे बनी इसराइलियों की तरह हम हीले और बहाने बना करके हराम कामों का इर्तिकाब करते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब पूरी तौर पर हम निस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे। आज कितने ऐसे अमाल हैं, जो ऐसे अमाल जिनकी वजह से आज मुसलमान पूरी तौर पर बर्बाद हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं, आज हम उन कामों को अंजाम दे रहे हैं। गाना बजाना हराम है कि नहीं है? हराम है कि नहीं है? लेकिन आज गैर मुस्लिमों से ज्यादा, गैर कौमों से ज्यादा शादियों में मुसलमान डीजे और डांस का इस्तेमाल किया करते हैं, डीजे बजाते हैं और गानों की थाप पर वो नाचते हैं और कूदते हैं। यह किनका काम है मुसलमानों? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा जो मेरी उम्मत के लोग गाने और बजाने को हलाल समझ लेंगे, शराब को उसका नाम बदल करके पिएंगे, उनके साथ नाचने गाने वाली लौंडियाँ होंगी, वह उनके साथ नाचेंगे गाएंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसा दौर आएगा तो समझ लो कि क़यामत बहुत करीब है, यह क़ुर्बे क़यामत की अलामत है। और ऐसा दौर आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की शक्ल सूरत को बिगाड़ करके बंदर और सूअर की शक्ल बना देगा। आज वो दौर आ गया है मुसलमानों, आज वो दौर आ गया है। आज हम अपने अंदर झांक करके नहीं देख रहे हैं, हम एक दूसरे पर इल्जाम ठहराते हैं, मौरूद इल्जाम ठहराते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम कीचड़ उछालते हैं। खुद हमारे अंदर कितने कीचड़ भरे हुए हैं आज हमें पता नहीं है। एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं,
میرے اسلامی بھائیوں، دوسروں کے اوپر یا دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے دیکھو خود کی طرف کتنی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں. خود کی اصلاح کرو، خود کی اصلاح کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان پوری طور پر ذلیل اور رسوا ہے، ذلت اور رسوائی کے دہانے پر کھڑے ہیں. اور اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، کس طرح سے آج لوگ حرام کام کے اندر ملوث ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت اور رسوائی کی ایک اہم سبب یہ بھی بتائی ہے کہ جب پوری طور پر مسلمان حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی ان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے. ذلیل اور رسوا وہ ہوتے ہیں. آج کس طرح سے ہیلے اور بہانے بنا کر کے لوگ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. حرام کاموں سے بچو میرے اسلامی بھائیوں، حرام کاموں سے بچو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کر کے، رو رو کر کے، سجدے کی حالت میں، رات کی تہائی حصے میں جگ کر کے تنے تنہا اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے آج ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا سنی نہیں جاتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے پوری طور پر اپنی زندگی کو حرام کاری میں لگا دیا ہے. حرام طریقے سے آج ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہمارا کھانا حرام، پینا حرام، چلنا پھرنا حرام، سونا اٹھنا بیٹھنا اور جاگنا سب کچھ حرام، ہمارا کاروبار حرام. میرے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوگا؟ ہم ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے. تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو اور حرام کاموں سے بچو. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات سیکھے اور اس پر عمل کرے؟ حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، سیکھوں گا، میں سیکھوں گا اور میں اس پر عمل کروں گا اور یہ باتیں میں لوگوں تک پہنچاؤں گا. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس. اے ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو. تم پوری دنیا میں تمام لوگوں کے درمیان سب سے بڑا عابد اور زاہد بن جاؤ گے، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے. حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو گے، دنیا میں تم سے بڑا عابد اور زاہد کوئی نہیں ہو سکتا. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ بال بیکا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے میرے اسلامی بھائیوں. اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو، حرام چیزوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو. اور باقی 4 باتیں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. بہرحال نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے بچنے کی تاکید فرمائی اور کہا کہ جب تم ایسا کرو گے تو تم لوگوں میں سب سے بڑا عابد شمار کیے جاؤ گے، عبادت گزار لوگوں میں سے تمہارا شمار ہوگا. آج ان محارم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دیا ہے ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ایک تیسرا سبب سنتوں سے دوری، سنتوں سے انحراف کرنا ہے. آج ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت پر چلنے والے کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، متبع سنت کے پیروکار ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو آج ہمارا دامن عمل سے کھوکھلا ہے، سنتوں سے کھوکھلا ہے. آج ہم بڑے بڑے دعوے ٹھوکتے ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر آج ہم مکر جاتے ہیں.
سنتوں سے انحراف کر بیٹھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں یاد رکھ لو، جب تک تم سنتوں سے انحراف کرتے رہو گے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، مسلمانوں نے تھوڑی سی غلطی کی، سنت کی پیروی نہیں کی، وہیں پر اسی وقت ان کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا ہے، شکست کھانی پڑی ہے، شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ جنگ احد کا واقعہ اٹھا لیجئے، آپ کو پتا چلے گا۔ جنگ احد کے اندر مختلف قسم کے حالات پیش آئے تھے، میں ان سب چیزوں میں نہ جاتے ہوئے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے چوٹی پہ مقرر کیا تھا، بلندی پہ مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو، جن کا کمانڈر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت کی، ان 50 تیر اندازوں کو حالات کچھ بھی پیش آ جائیں، چاہے دشمنان اسلام ہمیں کاٹ ڈالے، ہمارے ساتھ کیسا بھی رویہ کر لے، لیکن تم کسی بھی صورت میں اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، اپنے قدم کو ہلانا نہیں، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ جہاں پر تم مورچہ زن ہو تو ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے، وہیں پر تم کھڑے رہنا۔ حالات اور نوبت یہاں تک آئی کہ دشمنان اسلام کو شکست فاش ہوئی اور سب بھاگنے لگے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب دشمنان اسلام مشرکین عرب اس جنگ سے ہار کر بھاگ رہے تھے، ان کی خواتین اور عورتیں بھاگ رہی تھیں، جب وہ پہاڑیوں پر چڑھ رہے تھے تو ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں اور ان کے پاجیب نظر آ رہے تھے، بھاگ گئے تھے، لیکن وہ 50 تیر انداز جو احد پہاڑ کے چوٹی پر مورچہ زن تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، صحابہ کرام مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں یہاں پر کھڑا رہنے کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم بھی مال غنیمت کو سمیٹتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام وہاں سے بھاگ نکلے اور میدان کارزار میں، احد کے میدان میں دوڑ پڑے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ سمجھاتے رہے لیکن نہ سمجھے، صرف 10 صحابہ بچ گئے، باقی 40 صحابہ چلے گئے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب اسلام قبول نہیں کیے تھے، موقع کو غنیمت جانا اور پیچھے سے آ کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے مسلمانوں کے اوپر پھر سے دوبارہ حملہ کر دیا، جس وقت وہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور یہی وہ دن تھا جس دن مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو زخمی کر دیا اور آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ نوبت کیوں آئی اور کس وجہ سے آئی؟ مسلمانوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو ٹھکرایا، نبی کی سنت کو ٹھکرایا، نبی کی باتوں سے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اگر آج یہی نوبت رہی تو پھر ہمیں تباہ و بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، ایک اور سبب بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے جہاں پر بہت سارے اہم اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب اختلاف و انتشار ہے۔ اختلاف و انتشار ہے، تفرقہ بازی ہے، آپس میں تو میں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، یہ تنازعات ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری طور پر مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں۔ آج فروعی مسائل کو لے کر کے، اپنے اندر کی داخلی مسائل کو لے کر کے آج ہم مسلقی اختلافات کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم کافر گردانے لگے، ایک دوسرے کو ہم مشرک اور جہنمی گردانے لگے اس اختلاف و انتشار کی وجہ سے۔ حالانکہ یاد ہونی چاہیے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر امت مسلمہ کو یہ نصیحت کی،
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. لوگو اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، ٹولیوں میں مت بٹو، آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا مت کرو. آج مسلکی اختلافات تو چھوڑیے، آج خود اہل حدیث کہلانے والے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا تصور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. آج ہر جگہ کی یہ نوبت آئی ہوئی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے واسطے لڑو مت، اختلاف و انتشار مت پیدا کرو. آخر تم کس گھڑی کے انتظار میں ہو؟ آخر تم کب بدلو گے اور کب تم سدھرو گے؟ اتنے خطرناک حالات آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کانوں میں جوئیں تک نہیں رینگتی. کس طرح سے آج مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے ایک ایک کر کے آج مسلمانوں کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جا رہا ہے. آپ کل سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے، کل سے یہ میسج اور یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے مقرر جسے ہم جرجیت سراجی اور اٹاوی کے نام سے جانتے ہیں، آج ان کے اوپر غلط الزام لگا کر کے زناکاری کے کیس میں آج انہیں 10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں اور 10,000 جرمانہ لگایا گیا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ 2016 کی بات ہے، اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا. لیکن پوری طور پر آج سازش رچا کر کے شیخ کو اس طرح سے پھنسا کر کے آج یہاں تک یہ نوبت آ چکی ہے کہ آج انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے. یاد رکھ لو، یہ کسی دوسرے کا کام نہیں ہے، یہ اپنے گھر کی بات ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج یہ سب کرنے والے کوئی دوسرے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہیں. یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو پوری طور پر آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے مسلمانوں، حالات کو سمجھو، ایک ہو جاؤ، اللہ کے واسطے تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. صرف میم کی بنیاد پر، مسلمان کی میم کی بنیاد پر ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور جب حالات اور نوبت ایسے آئیں تو مل جل کر کے یہ ثابت کرو کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں مسلمانوں. ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد ہونے سے نہیں روک سکتی ہے. آج غیر مسلم قوموں کی نگاہیں مسلمانوں کے اوپر جو جمی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارا رشتہ جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. آج ہم اس چیز کو بھول گئے، آج ہم اس حقیقت کو بھول گئے. اللہ رب العالمین سے ڈرو مسلمانوں، اختلاف و انتشار مت پیدا کرو، اتحاد و اتفاق پیدا کرو، آپس میں مل جل کر کے رہو، بھائی چارگی قائم کرو. اگر وقتی طور پر آپسی اور فروعی کچھ مسائل پیدا ہو جائے، لیکن غیر مسلموں کے خلاف جب کسی وقت ضرورت آن پڑے، مسلمان آپس میں مل کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. اختلافات کا رونما ہونا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. صحابہ اکرام کے دور میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، تبع تابعین کے بھی دور میں تھا، اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے کبھی اپنی ناچاکی اور نا اتفاقی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. آج ہمیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ بن کر کے دکھانا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ نا اتفاقیاں اور ناچاکیاں پیدا ہوئی، ناچاکیاں پیدا ہوئی. حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے کچھ معاملے میں اختلاف رکھتے تھے،
اس وقت روم کے سب سے بڑے سپر پاور قیصر و کسریٰ، اس نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ موقع ہے، ان کی اجتماعی طاقت کو توڑنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ قیصر روم نے امیر معاویہ کے پاس خط لکھا، امیر معاویہ آج تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی شان و شوکت نہیں ہے، علی تمہارے خلاف ہے تو کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس طرح سے ورغلا کر کے قیصر و کسریٰ حضرت علی اور مسلمانوں کی حکومت پر اور خلافت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، سازشیں بنا رہے تھے۔ لیکن قربان جائیے، حضرت امیر معاویہ کو جب یہ خط پہنچا، مسلمانوں یہ خط پڑھ کر کے انہوں نے جو جواب لکھا تھا وہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ کیا جواب لکھا تھا جانتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ عزم مصمم کر کے جائیے، آج مسلمان ہم آپس میں اس طرح بن کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب نوبت آئے گی تو ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو خط کے جواب میں قیصر روم کو لکھا تھا، وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب کیا تھا مسلمانوں؟ کیا کہا؟ اے رومی کتے، اگر تم ہمارے آپسی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اسلامی حکومت پر حملہ کرنا چاہتے ہو تو سن لے، حضرت علی کی قیادت میں جو بھی لشکر تیرے مقابلے کے لیے نکلے گا، امیر معاویہ اس لشکر کا ایک ادنا سپاہی ہوگا۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ میرے اسلامی بھائیوں، آج نوبت اور ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ بن کر کے دکھلائیں۔ اختلافات سے بچیں، انتشار سے بچیں، آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کریں، اور اگر بکھرے پڑے رہیں گے تو غیر مسلم قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور پھر تم پوری طور پر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ آج وہی نوبت ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں، آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر، دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ کر کے آج ہم پوری طور پر دین سے غافل ہو چکے ہیں، آخرت کی فکر کو ہم اپنے دلوں سے نکال بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، موت کا کوئی خیال ہمیں نہیں رہ گیا ہے، موت سے آج ہم ڈرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، بھوکے بھیڑیے شکار کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح سے غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ زمانہ آ گیا ہے، وہ دور آ گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیے، ہر جگہ سے ان کے عہدے، ان کی حکومت کو چھینا جا رہا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کر کے پوری طور پر آج انہیں ستایا جا رہا ہے۔ آج ہے کہ نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک آدمی سوال کر بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہو گئے، تمہاری تعداد اس وقت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، سمندر کے جھاگ کے برابر۔ جائیے سمندر کے کنارے میں جو جھاگ آتا ہے، جو کف دیکھتے ہیں آپ، کوئی یہ کاؤنٹ کر سکتا؟ کوئی گن سکتا اسے؟ تمہاری تعداد سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، لیکن حالت یہ ہوگی تم کمزور کر دیے جاؤ گے، دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر اور خوف نکال دیا جائے گا، تمہارا خوف نکال دیا جائے گا، ڈر تمہارا نکال دیا جائے گا۔ ایک دور تھا مسلمانوں سے ڈرتے تھے، آج کون ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے آج؟ مسلمان کسی بستی سے گزرتا تو غیر مسلم قومیں ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج مسلمانوں کی یہ عزت باقی نہیں رہی۔ کیوں میرے اسلامی بھائیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم پوری طور پر دنیا کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ وہن جانتے ہیں وہن کسے کہتے ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی چاہت
اور موت کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آج دنیا دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کر کے مسلمان تباہ و برباد ہے۔ مرنا نہیں چاہتا کوئی، ڈرتا ہے انسان مسلمان۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات ایسے آ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پوری طور پر ہم سب مسلمانوں کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ آج مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف و انتشار ہے اسے ختم کر کے آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ آج مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو تو میں ناچا کیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، آپس میں خود اپنے ہی بھائی ایک دوسرے بھائی کے خلاف آج برسر بیکار ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو حالات ہیں اس کے حساب سے ہم سب کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ بار الہ آپس میں پیار مل جل کر کے دینی خدمات کو انجام دینے اور اسلام کے پیغام کو دوسروں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ نیک صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال اور برے کردار سے اور برے اخلاق سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں، خاص کر کے ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر اور دیگر ممالک میں مسلمان بعض مختلف مقامات پر بہت پریشان ہیں، ذلیل اور رسوا ہیں۔ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، مسلمانوں کے حالات سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ یا اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور پوری طور پر اللہ رب العالمین تو ان کی نصرت اور تائید عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ آج اس امت کا نوجوان طبقہ جس قدر بے روی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ آج ہم مسجدیں بنا رہے ہیں لیکن ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ یا اللہ پوری طور پر ہم مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کتنے ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں جو ہاسپٹلوں کے اندر زیر علاج ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ تو انہیں پوری طور پر صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے دین اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو دین ایمان پر۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وعلا وعز وجل واتم واہم واکبر۔